شادی کرتے ہیں، کسی کو اپنا داماد بناتے ہیں یا اپنے لڑکے کا شادی کرتے ہیں، کسی کو بہو بنا کر کے اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں، ہمیں 4 صفتیں اس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے بھی ہیں 4 صفتیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آج جو ہے نا سب سے پہلے مالداری دیکھی جاتی ہے، مالداری دیکھی جائے۔ مالداری دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالداری دیکھی جائے۔ مالداری دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر لڑکی مالدار ہے تو لڑکے والا بھی مالدار ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ اگر لڑکی جس مینٹیننس میں زندگی گزارنے والی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالداری دیکھی جائے کہ کیا لڑکی جو ہے نا بہت مالدار ہونا چاہیے یا لڑکے والے مالدار ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، مالداری دیکھی جائے یعنی اگر لڑکی مالدار ہے، مالدار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی جس مینٹیننس میں زندگی گزارنے والی ہے، لڑکی جس طریقے سے اپنے والدین کی زندگی کے اندر، والدین کے گھر جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، لڑکا جس طریقے سے اپنے زندگی کو گزارا ہے، اسی اعتبار سے جو ہے نا اس کے گھر کو دیکھا جائے کہ ہم جس گھر میں اپنے بہن کو دے رہے ہیں، جس گھر میں اپنی بیٹیاں کو دے رہے ہیں، جس گھر سے کیا ہے ہم جس گھر سے بہو لا رہے ہیں وہ میرے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہم جس مینٹیننس میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس مینٹیننس میں زندگی گزارنے والی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی آج ہماری بیٹیاں مالوں کے اندر رہتی ہے، آج ہماری بہنیں اے سی کے اندر کیا ہے ہوا کھا کر کے اپنی زندگی کو گزارتی ہے، گیس چولہے پر کھانا بناتی ہے۔ اگر ہم اپنے بہنوں کو، اگر بیٹیوں کو جو ہے نا جھوپڑی میں شادی کر دے، چولہے پر کھانا بنانا پڑے، وہ زندگی گھٹ گھٹ کے گزرے گی، وہ پریشان ہو کر کے رہ جائے گی، کل ہو کر کے اپنے والدین کو فون کرے گی، ماں باپ کو بھی تانا سننا پڑے گا، بچیاں خوش نہیں رہے گی، زندگی جو ہے جنت کے بجائے جہنم بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالداری دیکھی جائے، یعنی اگر لڑکا مالدار ہے تو لڑکی بھی مالدار ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا ولی مالیا ولی جمالیا، یعنی اگر لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہم جس لڑکی کو اپنے گھر کے اندر بہو بنا کر کے لا رہے ہیں یا جس لڑکے کو اپنے گھر کا داماد بنا کر کے لا رہے ہیں تو ہم اپنے بہن کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہم رشتہ تلاش کریں، جس لڑکے کو دیکھیں ہم دیکھیں کہ ہماری بہن خوبصورت ہے، ہماری بہن جو ہے نا خوبصورت ہے، جس لڑکے کو جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا جس لڑکے کو ہم داماد بنا رہے ہیں، جس لڑکے کو ہم اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں، ہمارے لڑکی سے اس کا میل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج میرے بھائی شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو تانے سننے پڑتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیا جاتا ہے، ماں باپ طرح طرح کا ذکر اٹھاتے ہیں، ماں باپ شادی ہونے کے بعد تانے سنتے ہیں، بچیاں روتی لگتی ہے، پوری زندگی جہنم بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین شادی تو کر دیتے ہیں صرف یہ دیکھ کر کے کہ لڑکا 25,000 50,000 کا مہینہ کمانے والا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھ کر کے شادی کر دیتے ہیں کہ لڑکا جس لڑکے سے شادی کرتے ہیں وہ اچھا پیسہ کمانے والا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالداری بھی دیکھی جائے اور کیا نا حسن و جمال بھی دیکھا جائے، دینداری بھی دیکھی جائے، اس کے خاندان بھی دیکھا جائے، کیا ہے ولی مالیا ولی جمالیا ولی حسبیا، اور اس کے جو ہے نا حسب و نسب دیکھا جائے۔ ہم عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزری ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاشرے میں اچھی طریقے سے رہتے ہیں، ہم جس گھر میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں یا جس گھر سے کیا ہے داماد لا رہے ہیں اس گھر میں ہم شادی کر رہے ہیں، وہاں کے ماحول کیسے ہیں، وہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، اس گھر کے لوگ جو ہے نا صوم و صلات کے پابند ہے یا نہیں، اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں۔ میرے بھائی جو ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے لوگ ہیں، دارو شراب تو نہیں پیتے ہیں، ناچ گانے کی محفل تو نہیں قائم کرتے ہیں، شراب کی اڈوں پر اپنے وقت کو نہیں بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ خاندانی دیکھی جائے، خاندانی حسب و نسب دیکھا جائے کہ کیسے خاندان ہے، کس طریقے سے زندگی گزرتی ہے، کیسے ان کے وقت گزرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جو ہے نا ہم شادی کریں۔ اگر اس نہج پر ہم شادی کریں گے، اس کے مطابق ہم شادی کریں گے، جو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق ہم شادی کریں گے تو ہم زندگی پر جو ہے نا خوشحال رہیں گے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنے گھر جائے گی اور وہاں جا کر کے خوشحال زندگی گزارے گی۔ وہاں سے جو ہے نا کون آئے گا کہ ہم جو ہے نا یہاں خوش ہیں، اچھے گھر میں ہیں، اچھی طریقے سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے، ماں باپ کو خوشی ملے گی، ماں باپ کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔
اور بتایا گیا دو چیزیں شریعت اور طبیعت. آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں دو چیزیں بتایا کہ دو چیزیں ہیں شریعت اور طبیعت اور دو چیزیں الگ ہیں جنت اور جہنم. اگر ہم نے شریعت کو طبیعت کے موافق ڈال دیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. نکاح کرنا شریعت ہے, نماز پڑھنا شریعت ہے, روزہ رکھنا شریعت ہے, نکاح خانی کی محفل قائم کرنا شریعت ہے, میلاد خانی کی محفل قائم کرنا شریعت ہے. یہ ساری چیزیں شریعت ہے. اگر ہم نے اس شریعت کو طبیعت کے موافق ڈال دیا, اگر ہم نے اس شریعت کو طبیعت کے سانچے میں ڈال دیا, شریعت کے موافق زندگی گزر رہی تھی, ہم نے اپنے طبیعت کو ڈال دیا, ہم نے گانے بجانے کی محفل کو قائم کر دیا, ہم نے ناچنے گانے کی محفل قائم کر دیا, شراب کے اڈے قائم کر دیے, ہم نے شریعت میں طبیعت کو داخل کر دیا. ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. ہمیں شریعت میں نکاح کرنا شریعت ہے, لیکن اسی شریعت کے اندر ہم نے اپنے طبیعت کو داخل کر دیا. ہماری طبیعت نے یہ چاہا کہ گانا بھی بجا لیا جائے, کیا ہے شراب نوشی بھی کر لیا جائے, بس پوری کیا ہے بھائی فلمی جو نا اسٹائل بھی جو ہے نا مار لیا جائے, رات رات لوگ ناچتے ہیں, رات رات جو ہے نا ڈانس کرتے ہیں, شراب کو بھی اڈے چلتے ہیں. میرے بھائی ہم نے شریعت کے اندر طبیعت کو داخل کر دیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. لیکن اگر ہم نے طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈال دیا, ہماری طبیعت یہ تھی کہ ہمیں سونے کی طبیعت تھی, ہم نے دعا پڑھ کر کے سویا, ہمیں کھانے کی طبیعت تھی, ہم نے دعا پڑھ کر کے کھایا, ہمیں جو ہے نا اور چیزوں کی ضرورت تھی, ہم نے سنت کے مطابق جو ہے نا اپنی ضرورت کو پورا کیا. داہنے کروٹ لیٹا, دعا پڑھ کر کے سویا, اللہم بسمک اموت واحیا. ہماری طبیعت سونے کی تھی, ہماری طبیعت کھانے کی تھی, ہماری طبیعت بیت الخلا میں جانے کی تھی, ہماری حاجت تھی, ہماری ضرورت تھی. ہم نے اپنے حاجت کو, ہم نے اپنی ضرورت کو, ہم نے اپنے طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈال دیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہو گیا.